الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ ماعون، مکی سورت ہے۔ ایک اس سورت کا رکوع ہے اور 7 اس سورت کی آیتیں ہیں۔ 25 اس سورت کے کلمات ہیں اور 125 اس سورت کے حروف ہیں۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ سورت 107 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے یہ سورت 70ویں نمبر پر نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلے 16 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ پہلے اس سورت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پس ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ یہ تو اس صورت کا با محاورہ آسان سا ترجمہ عرض کیا۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ ماعون، اور یہی لفظ اس صورت کی آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو جہل جو اسلام کا بڑا دشمن تھا، اس مردود کی عادت تھی کہ جب کوئی مالدار آدمی بیمار ہوتا تو یہ اس کے پاس آتا اور آ کر اس کو کہتا کہ آپ اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر دیں، آپ کے مرنے کے بعد ان کا حصہ جو مال ہوگا وہ میرے پاس امانت ہی ہوگا، تو میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے تو میں ان کا مال ان کو واپس کر دوں گا۔ اس طریقے سے پھر جب وہ مال لینے کے لیے آتے تو یہ ان کو دھتکار دیتا، دھکے دے کر بھگا دیتا تھا۔ پھر وہ بیچارے یتیم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ ایک دن ایک یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس یتیم نے آ کر اس ابو جہل ملعون کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اس کو آخرت کے حساب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن ابو جہل ملعون نے ایک نہ سنی، بلکہ قیامت کے دن کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بےہودگی سے رنجیدہ ہو کر، مغموم ہو کر آپ واپس تشریف لائے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔
بعض علماء نے اور مشرکین کے نام بھی لکھے ہیں کفار کے، کہ کسی نے آس بن وائل کا نام لکھا ہے، کسی نے اسی طریقے سے امیہ بن خلف کا نام بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی بھی یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ان پر اگر ظلم کرنے کا عادی ہے، الفاظ کا جو عموم ہے قرآن مجید کا وہ سب کو شامل ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ واقعہ ایک خاص شان نزول ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کا عموم سب کے لیے ہے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے قرآن مجید ہے، انسانوں کے لیے۔ تو اس سورت کا نام سورت ماعون ہے۔ ماعون معمولی چیز کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر بندہ استعمال کرتا ہے اور ایک دوسرے کو دینے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بظاہر، کہ عام طور پر وہ ایک دوسرے کو چیز دے دی جاتی ہے، ایسی معمولی چیز کو عربی میں ماعون کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا؟ اگر ابو جہل کا واقعہ ہے تو اس نے واقعی انکار کیا، یا ایسے کفار جو قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت میں 6 چیزوں کی برائی بیان فرمائی۔ پہلا، ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا جو جزا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کا انکار اور اس بات کا انکار کرنا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ایک آدمی انکار کرتا ہے تو ان کی پہلے مذمت بیان فرمائی اس آیت میں۔ دوسرے نمبر پر فذلک الذی یدعو الیتیم، اس شخص کی بے رحمی کا ذکر کیا جو آدمی یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، جو آدمی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس میں جو آدمی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اس کی کنجوسی کی انتہا بھی بتا دی کہ یہ خود تو کسی مسکین کو کھانا نہیں دیتا، پھر کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اس میں اس قیامت کے منکر کی کنجوسی کی انتہا بھی بتا دی، خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے اور مسکین پہ بھی رحم نہیں کرتا، قیامت کے دن کا انکار بھی کرتا ہے۔ آگے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلا ان کے متعلق فرمایا جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ دوسرا فرمایا الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ اب یہ جو ہے فویل للمصلین کہ نمازیوں کے لیے خرابی، اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں، فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اسلام یتیم کے خیال کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یتیم کے ساتھ ہمدردی کرو، غم خاری والا معاملہ کرو، اس کے ساتھ سنگ دلی سے پیش نہ آؤ، یتیم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ، ویسے کسی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، لیکن یتیم کا زیادہ اس لیے کہ یتیم کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ ہے سورہ نساء کے اندر ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا،
فرمایا ایسے لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ ایسے ہیں فی بطونہم نارا، جیسے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا خیال رکھنا چاہیے، اسلام اس کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہاں جو برائی بیان کی گئی کہ ایسا شخص جو قیامت کا انکار کرتا ہے یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اگر ابو جہل کی عادت، وہ تو اس کی عادت تھی، اگر کسی اور انسان میں یہ عادت ہے یتیم کو دھکے دینے والی، تو اس بندے کو ذرا یہ خیال کر لینا چاہیے کہ یہ عادت ابو جہل کی عادت تھی، ایک اسلام کے دشمن کی عادت تھی۔ جو آدمی مسلمان ہو کر یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ کس آدمی والی صفت، بری خصلت میرے اندر آئے۔ ولا يحض على طعام المسکین، مسکین ہے، ایک آدمی محتاج ہے، اس کو کھانا دیا جائے، کھانا کھلایا جائے۔ یہاں بخل بیان فرمایا، خود بھی نہیں دیتا، کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ اب آگے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کن نمازیوں کے لیے خرابی ہے؟ جو نمازوں سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر پہلی بات جو بیان فرمائی کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ نماز پڑھنے کو تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہنے کو تو بہت سارے لوگ نمازی ہیں، لیکن نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اور یہ لفظ بڑا جامع ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی نماز کو بالکل نہیں پڑھتے یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اور جو وقت سے بے وقت کر کے پڑھتے ہیں، وقت تھا ایسے خواہ بیٹھے رہے، جب دیکھا وقت ٹل گیا، وقت ختم ہو گیا، بعد میں بے وقت پڑھ لی نماز، یہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نماز کے اندر نماز کی شرائط ارکان کا خیال نہیں کرتے، جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا، رکوع کر کے ابھی پورے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ فوراً سجدے میں چلے گئے، پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھے نہیں تھے کہ دوسرے سجدے میں فوراً چلے گئے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور جو نماز کے اندر خشوع کا دھیان نہیں کرتے یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اپنی نمازوں سے یہ بے خبر ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے یوں بھی خبر ہے، دل چاہا نماز پڑھ لی، دل نہیں کر رہا تو نماز نہیں پڑھی، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ جس آدمی میں یہ صفات جس آدمی میں یہ خصلتیں ہیں، تو اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیت کے تحت جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اگرچہ نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن اپنی نماز سے یہ بے خبر ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اس میں بس تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ تو فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ دوسری بات جن نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم یراؤون، فرمایا اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں۔ بعض لوگ سستی کی وجہ سے، بعض لوگ کاروبار میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کاروباری دھندوں کی وجہ سے نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اہمیت اس کام کی ہے کہ یہ کسٹمر آ گیا یہ چلا جائے، اور گا گیا وہ چلا جائے وہ چلا جائے۔ نماز کو بے وقت کر کے پڑھنا، اور بہت سے لوگوں کے دل میں نماز پڑھنے کا پہلے تو اللہ بچائے حقیقی جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ دل تو نعوذ باللہ بعض کا چاہتا ہی نہیں ہے، مگر پھر بعض دفعہ یہ بھی خیال آتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اب وہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وقت نکلتے ہوئے جب دیکھا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی سے کھڑے ہو کر بس دل نہیں مان رہا تھا، کچھ نعوذ باللہ وہ کوے کی طرح ٹھونگے مار کر بس یہ نماز پڑھ لی۔ اب یہ کس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہی لوگ کیا کہیں گے یہی ریاکاری ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ ورنہ میرے خلاف میرے اوپر باتیں ہوں گی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، منافقین کے بارے میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ ان کے دھوکے کی اللہ ان کو جزا دینے والا ہے، بدلہ ملے گا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو صرف تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، وہ بھی دکھلانے کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ جسے اللہ سے ثواب لینا ہو، جس کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے، اللہ مجھے اس پہ ثواب عطا فرمائے، تو وہ آدمی خوب اچھے طریقے سے دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو زبان پہ جاری کرتا ہے، اور اس یاد کو پھر دل میں بسا لیتا ہے۔ اس آدمی کے لیے علیحدہ بیٹھا ہو چاہے لوگوں میں بیٹھا ہو، یہ دونوں حالتیں برابر ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آدمی مخلوق کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جو ان کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اور جسے مخلوق کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے دل سے بس تھوڑا سا عمل کرے گا، وہ بھی لوگوں کے سامنے۔ تنہائی میں تو عمل کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا تہجد کے لیے اٹھا تو دروازے کو زور سے کھولا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے تو ذرا تھوڑا سا تلاوت زور سے کر لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ پھر رات کو تہجد پڑھ بھی لی، اگر کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا، تو صبح جب ہوئی تو لوگوں کے سامنے پھر تذکرے کرتے رہنا، بس آج رات جی اٹھا تو سردی کی وجہ سے نا، بس اب مجھے رات اٹھا تہجد کے لیے تو مجھے سردی لگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید پڑھا تو لوگوں کو صرف معتقد بنانے کے لیے، چند لوگ جمع ہو گئے تو وہاں قرآن سنا دیا، علیحدہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس میں اللہ بچائے کہ بعض دفعہ گفتگو کرنے والے متکلم لوگ جو لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ صرف اپنے گلے سے اوپر زبان سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گلے کے نیچے ان کی بھی بات نہیں اترتی، سننے والے صرف سننے کا چسکا محسوس کر لیتے ہیں، عمل کا ارادہ نہ سنانے والے کا ہوتا ہے نہ سننے والے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ فرمایا الذین هم یراؤون، یہ مستقل آیت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں، صرف ریاکاری نماز نہیں، نماز کے علاوہ جہاں بھی ریاکاری کرے گا اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہاں نماز کے متعلق ہے، خاص کر نماز کا تذکرہ، اس کے علاوہ بھی یہی حالت ہے کہ جو کسی اور عمل میں بھی ریاکاری کرے گا اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ بدنی عبادات ہیں، نماز ہے جیسے، اس کے علاوہ مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، یا کسی آدمی نے مسجد بنا دی، یہ مالی عبادت ہے کہ مسجد بنائیے تو پیسہ لگا ہے۔ اگر دل میں یہی ہے کہ شہرت ہو، پتہ چلے مسجد بناتا ہے، بڑا سخی آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی نے مدرسے میں کوئی حجرہ بنا دیا، پھر ریاکاری کرنے میں بڑے لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب ایسے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر ایسا کام کر دیں گے جس سے لوگوں کو مستقل پتہ چلتا رہے میں نے یہ کام کیا ہے۔
مثلا کسی نے مدرسے میں مدرسہ بنا دیا، کوئی حجرہ بنا دیا، پھر اوپر کتبہ لگا دیں گے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ سب کو پتہ چلے یہ کام میں نے کیا ہے۔ کتاب چھپوائی، کتاب اب اس کی تشہیر کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے کیا کریں گے؟ تشہیر یعنی لوگوں میں اس لیے صرف تشہیر ہوگی، تقسیم کروائیں گے تاکہ پتہ چلے میں نے یہ کام کیا ہے۔ زکوٰۃ دی تو اس کے اشتہار شائع کر دیے کہ فلاں آدمی زکوٰۃ دیتا ہے۔ مدارس کے لوگ آتے ہیں، سفارا سفیر آتے ہیں، ان کو چندہ دیا تو پھر اپنے ہاتھ سے وہ جو رسید ہوگی اس پہ اپنے القاب لگا کر تاکہ پتہ چلے کہ جی میں اتنے بڑا آدمی ہوں جو میں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ریاکاری میں داخل ہیں۔ پھر بعض دفعہ کیا کریں گے؟ کسی کو کچھ دے بھی دیں گے اگر مستحق کو، تو احسان جتلائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، کسی پہ احسان کر کے اس کو تکلیف دے کر، اس طرح نہ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس طرح نہ بنو۔ اللہ پر، اور ایسے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی یاد رہے کہ اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے اس سے دل میں انسان کا خوشی کا آ جانا، یہ ریاکاری نہیں ہوتی۔ انسان دل میں خوشی محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرنے کا نام ریاکاری ہے، کہ لوگ اس پر خوش ہوں، لوگ میری تعریف کریں، یہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری ایک یہ بھی ہے، لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح اٹھا لی، اگر اخلاص ہے تو پھر تو بات نہیں ہے، لیکن عام اگر کسی کے دل میں یہی ہے لوگ میرے معتقد بن جائیں، میری شہرت ہو جائے۔ پھر اللہ معاف فرمائے، بعض جاہل مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے لوگوں کے سامنے عمل کروں گا تو ریاکاری ہو جائے گی۔ حالانکہ ریاکاری دل کے اس ارادے کا نام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے معتقد بنیں، یہ ریاکاری ہے۔ شیطان اگر دل میں ریاکاری کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب، دل میں ڈالتا ہے وسوسہ ریاکاری کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا نماز چھوڑ دیں۔ ریاکاری کو ختم کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا ایک جگہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ظاہر کر کے جو دیا جائے گا اس میں بھی مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اگر کسی اور کی کو دکھلانا مقصود ہے تو پھر ظاہر ہے اس پر ثواب نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن جو آدمی کسی کے لیے عمل کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے، کسی اور شخص کے لیے عمل کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عمل کیا، تو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اس بندے سے جا کر اس کی جزا لے لو، اس کے لیے عمل کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عبادات میں، تمام تر عبادات میں اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اللہ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ معاون سے روکتے ہیں۔ معاون کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ہیں اس پر۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز استعمال سے نہ بڑھتی ہے اور نہ کم ہوتی ہے، نہ بدلتی ہے نہ خراب ہوتی ہے، اس کے دینے میں کنجوسی کرنا یہ معاون کا روکنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ معاون کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مانگنے کے طور پر ایک دوسرے کو چیز دیتے ہیں، جیسے مثلا پہلے ہوتا تھا، آج کل تو وہ دیہاتوں میں چیزیں ہیں، جیسے ہتھوڑا ہے، اسی طریقے سے ترازو ہے، یا ہانڈی ہے، رسی ہے، ڈول ہے، نمک ہے، آگ ہے، اس طرح کی معمولی چیزیں، تو یہ معاون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کسی نے، انہوں نے فرمایا کہ گھر کا استعمالی سامان یہ معاون ہے۔
ایک اور ہیں حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا معاون، تو انہوں نے معاون کی مثال دیتے ہوئے ڈول اور سوئی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھریلو ہوتی ہیں اور معمولی سی ہوتی ہیں۔ آج کل اگرچہ عام طور پہ گھروں میں یہ رواج نہیں رہا، لیکن بعض دفعہ دیہاتوں میں شاید اب بھی ہوگا، تو یہ معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا یہ مطلب کہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو بہرحال معمولی چیز ہے وہ نہ دینا یہ بھی کنجوسی بخل ہے، اور زکوٰۃ کا نہ دینا یہ تو بہت بڑا بخل ہے کہ زکوٰۃ تو ہے ہی فرض، ایک آدمی فرض ادا نہیں کر رہا تو یہ تو بہت بڑا بخیل اور کنجوس آدمی ہے۔ اگر ریاکاری کے طور پہ اچھی نماز پڑھے، چونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں، اس لیے اللہ رب العزت کے حق کی ادائیگی میں وہ بھی کنجوسی ہے۔ اس کنجوسی کو ذکر کرنے کے بعد پھر مال کی کنجوسی ذکر کر دی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ یہ ایسے ہیں جو معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ نے دینا یہ بھی تو بخل ہے نا، کہ ایک آدمی کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب نصاب بنا دیا کہ وہ شرعی طور پہ امیر آدمی شمار ہوتا ہے، اور مال زکوٰۃ کتنی ہے؟ کل مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی پورا 1 سال گزرنے پر فرض ہوئی، سال کے بعد دینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہ کرنا اس بات میں کہ زکوٰۃ نہ دینا، یہ تو کنجوسی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا منع کرنا حلال نہیں، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو منع کرنا صحیح نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بات تو سمجھ آ گئی، نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ اس دور میں تو ظاہر ہے چیزیں اس طرح عام تو نہیں تھی جیسے اللہ تعالیٰ کی اب نعمتیں اتنی عام ہیں کہ یہ ہر گھر میں یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا جس نے کسی کو آگ دے دی گویا اس نے سارے مال کا صدقہ کر دیا، جسے آگ نے پکایا، اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے سارے مال کا صدقہ کر دیا جسے نمک نے مزیدار بنایا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تھا گویا اس نے ایک جان کو زندہ کر دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرا دینا صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا نہی عن المنکر یعنی برے کام سے روکنا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص راستہ گم ہو گیا، راستہ اس کو نہیں مل رہا ہے اور اس کو کسی نے راستہ بتا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے، کمزور بینائی والے کی مدد کر دینا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یہ چیزیں ہٹا دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے وہ جو کنویں کے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالا جاتا تھا پہلے، اب تو یہ دیہاتوں میں شاید کسی جگہ یہ نظام ہو، شہروں میں تو یہ نہیں ہوتا، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کرنا بالکل آسان ہے، اس پہ کوئی زیادہ انسان کی جان اس پہ خرچ نہیں ہوتی، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر عمل ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں جو جزا کے دن قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کے متعلق، اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کے متعلق، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، ان کی ایک تو مذمت آئی فویل للمصلین سے، ایسے نمازیوں کا تذکرہ فرمایا جن نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ یہ سورہ ماعون کا مختصر سا مفہوم عرض کیا ہے۔ اللہ غلطی کو دائی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔